اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے؟ وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بے راہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے۔ یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہے کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع مسمع اور راعنا، اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں تانا زانی کی نیت سے۔ اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا واطعنا اور اسمع وانظرنا تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ اب وہ ایمان نہ لاویں گے مگر تھوڑے سے آدمی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 44، 45، 46 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ نساء کی ابتدا سے لے کر اب تک سورہ نساء کے اندر احکام وسائل کا بڑا حصہ بیان کیا گیا۔ درمیان میں یہودیوں کی شرارت، ان کا بخل اور ان کا تکبر بیان کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مزید شرارتوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے شان نزول میں بیان کرتا ہوں، جب تیمم کے احکام اور مسائل بیان ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلے 43 نمبر کی آیت میں میں نے بیان کیا، جب احکام تیمم کے بیان کیے گئے، مسائل تیمم کے بیان کیے گئے، تو وہ لوگ اسلام کا اور اسلامی احکامات کا مذاق اڑانے لگے اور کیا کہنے لگے، یہ کیا بات ہے؟ نجاست اور جو ہے گندگی تو پانی سے دور ہوتی ہے، مٹی سے نجاست کہاں پاک ہوتی ہے، کہاں دور ہوتی ہے؟ اور عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا لیڈر تھا، سردار تھا، یہودیوں کا ہی آدمی تھا، ان کے پاس یہ لوگ آتے تھے اور اسلام کے اوپر یہ لوگ تانا زنی کرتے تھے، اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام کی توہین اور تحقیر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان آیات کا نزول فرمایا، اور سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان کو دیکھا؟ یعنی دیکھا آپ نے کہ وہ ان لوگوں نے ہدایت کو ضلالت و گمراہی کے بدلے میں، ضلالت و گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں انہوں نے خرید لیا ہے۔ وہ لوگ ہدایت نہیں چاہتے بلکہ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے ضلالت و گمراہی کو خرید لیا۔ کم معاوضے کے بدلے میں، کم پیسوں کے بدلے میں اپنا ضمیر، اپنا ایمان، اپنا مذہب انہوں نے فروخت کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے کافی ہے مدد کے لیے، اور آپ کی حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دشمن کون ہے، اللہ کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، اللہ تعالیٰ کو بے اچھے انداز میں معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو آگے کی آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کم بختوں نے اپنی کتاب کے احکام کو تبدیل کر دیا، یعنی جو موقع کی آیات تھی اور جو بات تھی ان باتوں کو انہوں نے بدل دیا، اس کے اندر تحریف کر دی، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ کتنی اس کی بدمعاشیاں دیکھیے، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں،
بات تو ہم سن رہے ہیں آپ سے لیکن ماننے والے ہم نہیں۔ اور کیا کرے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ لوگ یہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو یہ اچھی بات ہوتی۔ اور وہ لوگ بدمعاشی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تھے تو منہ کو موڑ سکوڑ کر کے بات کرتے تھے، باتوں کو سکوڑ کر کے زبان سے ٹیڑھا میڑا منہ کو ٹیڑھا میڑا بنا کر کے منہ کو بات کرتے تھے اور رائنا کہتے تھے۔ رائنا کا مطلب کیا ہے، ان کی زبان میں قسم کی توہین آمیز جملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور صحابہ کرام کی جو ہے مجلس میں بھی جا کر کے کہتے تھے رائنا رائنا، حالانکہ لغوی اعتبار سے معنی کے اعتبار سے رائنا کا معنی غلط نہیں ہے۔ رائنا کا مطلب عربی میں ہماری رعایت کیجئے، لیکن ان کی زبان میں قسم کی گالی تھی، ان کی زبان میں قسم کی توہین آمیز کلمہ تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے اور مجمع میں یوں کنکھیوں سے دیکھ کر کے اپنے آدمیوں کو مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس توہین آمیز کلمے پر ان کی بڑی تنقید کی اور اس کو شدید عذاب کی وعید سنائی کہ وہ لوگ جو یہ جملہ کہتے ہیں رائنا، ایسا نہ کہا کریں بلکہ انظرنا کہا کریں۔ پہلے پارے کے اندر بھی یہ آیت کریمہ گزری رائنا وقول انظرنا، تو وہ ان لوگوں کی زبان میں ایک توہین آمیز رائنا کریمہ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کا مطلب آپ میری طرف دیکھیے، میری طرف متوجہ ہوئیے اور میرے حال پر آپ ذرا رحم کیجئے۔ اور رائنا کا معنی بھی اچھا ہے عربی میں، لیکن ان کی زبان میں چونکہ قسم کی گالی تھی، توہین آمیز جملہ تھا، اللہ نے ان کی زبان میں غلط جملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رائنا کہنے سے منع کر دیا اور انظرنا کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل لعنت ہی قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت کو کیا کر دیا، مسلط کر دیا۔ آج ان کو دنیا میں کہیں عزت نہیں ملتی، نہ تو ان کی نسل بڑھتی ہے اور نہ تو کوئی دنیا میں کوئی اس کی عزت ہے، ہر جگہ وہ ذلیل و خوار ہو رہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں اخیر میں کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جتنے کافروں نے ایمان قبول کیا وہ ان میں سے تقریباً یا تو یہودی نصرانی تھے یا دوسرے مذاہب کے لوگ تھے۔ یہودیوں میں بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا، کیوں؟ اس کے دل کے اندر سرکشی، تکبر، عناد، حسد اور بڑائی کا مرض اس کے اندر بہت تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سے دنیا میں زیادہ بہتر مذہب والا کوئی نہیں، سب سے بہترین مذہب ہمارا ہے، یہودی لوگ نعوذ باللہ کہتے تھے۔ اور آج بھی اس کے یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پورے عرب ممالک، یہ فلسطینیوں کی مملکت نہیں، پوری زمین چاہے شام ہو، یمن ہو، ترکی ہو، عرب ہو، کوئی بھی ملک ہو، سارے عرب ممالک کا رقبہ یہودیوں کا اس کا حق ہے۔ اور آج بھی وہ اس بات پر مصر ہیں اور اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ عرب ملکوں پر قبضہ کرنا، ان کی زمین پر مسلط ہونا، اسی کا ایک حصہ ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کی زمین کو غصب کر رہے ہیں۔ آج بھی اس کا یہی ارادہ ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اس کا یہی مقصد تھا کہ عرب ملکوں کو اپنے قبضے میں لینا، عرب کی سرزمین پر قبضہ کرنا، اپنی مملکت کو قائم کرنا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹا سا اسرائیل کا ٹکڑا جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ بھی ٹکڑا امریکی، برطانوی اور فرانسی، جاپانی اور جرمنی کی مدد سے آج فلسطین کی زمین پر وہ قابض ہے۔ اگر یہ ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان اور یہ دوسرے جو یورپ کے ممالک ہیں، آج بھی اگر ایک منٹ کے لیے یہودیوں کی مدد سے دستبردار ہو جائے تو یہ لوگ ایک منٹ بھی اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ جیسا کہ علامہ خمینی نے اپنے زمانے میں کہا تھا، ایک جملہ جو مشہور ہوا تھا کہ اگر سارے عرب ممالک مل کر ایک ایک بالٹی یہودیوں پر اور اسرائیل کی مملکت پر پانی ڈال دیں تو اسرائیل کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ اور یہ چھوٹا سا ملک جو بالکل چھوٹا سا، جیسا کہ کریم نگر اور یہ دکتیال کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اسی طریقے سے وہ بھی علاقہ ہے اور اس علاقے پر یہ قابض ہے
اور دن رات فلسطینیوں پر ظلم و تشدد توڑ رہے ہیں اور ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ تو بارے کب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارت کو، اس کی ضلالت و گمراہی کو بیان کیا کہ منہ کو سکوڑ کر کے بات کرتے، منہ کو ٹیڑھا کر کے بات کرتے، ہدایت کو انہوں نے ضلالت و گمراہی کو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے لوگ، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ضلالت و گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا